الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدن زوفا فقلت له ذك بالله يا أبته من الزوف فقال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليمني فغطينه به فأتيت بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له الكانه البدر في الليلة تمامه كماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فما قعدت إلا ساعتهم وأزب الولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا إمام فقلت وعليك السلام يا قرتين وثمرة فوائدي فقال يا إمام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما قعدت إلا ساعتهم وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا إمام فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرتين وثمرة فوائدي فقال لي يا إمام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جده والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أن هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أدواهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل يوم أهل بيت نبوتي ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبرائيل رب أتأذن لي أن أبدل الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي والعلى يكرك السلام ويحسب التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء منبتا ولا عزم مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوة فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبأ واستفاني برسالتي نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وجمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبأ واستفاني برسالتي نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وبجمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله فرج الله همه إلهي آمين ولا معموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا تعلب حاجة إلا وكذا الله حاجته إلهي آمين فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا اللهم صل على محمد وآل محمد یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا
اولاد کی نعمت سے ہیں محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہیں دعائیں، امید کرم آپ کا ہی باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد، عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، رضوان و ملائک ہیں پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے، حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسا، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجے مدینہ، سانسیں یہ بتاتی ہے کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، خوشیوں کی طلب آپ سے کی ہے نہ کریں گے، ہم آپ کی مرضی پہ رضامند رہیں گے، درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، ہر میری دعا آپ سے ہے ملکہ جنت، سر اپنا اٹھا کر وہ چلے تابہ قیامت، جس جس کی جبیں آپ کی دہلیز پہ خم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اے کفو علی جلد انہیں کفو عطا کر، عرصے سے ہے بیٹھی ہوئی کچھ بیٹیاں گھر پر، اس بات کا ماں باپ کو ہر وقت علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، مہدی
کوئی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، اے پردہ غیبت سے انہیں بھیج دو بی بی، یہ میری دعاؤں میں دعا سب سے اہم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد، عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دے، صغرا کے تصدق اسے اپنوں سے ملا دے، مومن جو کوئی قید میں بے جرم و ستم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، بار دیگر بلندتر صلوات، ہاں کون سا لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، میں ایک حسین کو مشکل میں پکارتی ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتی ہوں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، عجیب حال ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا، کھڑے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں ستمگر حسین دیکھتے ہیں، ہے کس یزید میں ہمت ملائے ہم سے نظر، ہے کس یزید میں ہمت
ہم سے نظر، چلو جبینوں پہ لکھ کر حسین دیکھتے ہیں، چلو جبینوں پہ لکھ کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آتی ہوں جب بھی مجلس میں، میں گھر کو چھوڑ کے آتی ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ حور بن ریاحی آجا میرے بھائی، حور بن ریاحی آجا میرے بھائی، حور آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، حور آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، حور آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگا، خود یاد ہوگا اس کو، پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے، شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے، اس کو نہ یہ بتاؤ، حور آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگا، دیکھو وہ چل رہا ہے، میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، حور آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگا، عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو، ماں فاطمہ کے صدقے حور کو معاف کر دو، جا کر علم کے اس کو
سائے میں لے کے آؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگا بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے بابا خفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ تا حشر یہ کریمی سب یاد ہی رکھیں گے مہمان کا پسینہ خود صاف ہم کریں گے فضا ہماری ماں کا رومال لے کے آؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائے آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں بچوں سے پھر یہ بولی حر کو گلے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ماں فاطمہ کے لب پر اس کے لیے دعا ہے غربت میں اس نے ہم پر احسان کر دیا ہے حر کے غلام کو بھی عزت سے لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ سورہ فاتحہ جس دم سنی امام امام نے صدائے حر سینے پہ ہاتھ مار کے لائے ہائے ہوئے رو کر کہا رفیقوں سے دے کی وفائے ہوئے فرش عزا حرم نے بچھا برائے
آئے ہوئے کھینچی جو شہنے آہا دل بے قرار سے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید عمر آئے نجف سے حیدر صف در بچشم نم آواز دی نبی نے کہ ہوئے کو لیے ہے ہاں جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دا سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے مہما سے آپ نے دوڑ کے حضرت لے پڑ گئے زانوں پہ رکھ لیا سر ہوئے اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے ہوش میں ذرا آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ با وفا مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں جس دم سنی امام عمر نے صدائے ہوئے محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ برائے تعجیل امام زمانہ قلوب کی پوری آمادگی کے ساتھ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. یہ صحت کے لیے دعا ہے. پروردگار عالم صحت کاملہ عطا فرمائے. یمنا بنت اور رخسانہ اور جتنی بھی مومنات اور مومنین مولا کے چاہنے والے کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیمار ہیں پریشان ہیں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. ایک مرتبہ درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے نیچے وہاں پیچھے رکھ دو.
محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج محمد وآل محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یا رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم محمد وعجل فرجہم. محمد وآل محمد. ہمیشہ کی طرح ابتدائے کلام اس پاک پروردگار کے پاک و طاہر نام سے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمات سے سرفراز فرمایا، توفیقات الہیت سرفراز فرمایا. بہت کریم ہے وہ پروردگار عالم. یہ پوری دنیا اپنی ایک روٹین لائف کے اندر بزی ہے اور یہ بہت بڑی توفیق پروردگار عالم ہے مولا کے چاہنے والوں کی کہ انہیں یہ توفیق مل رہی ہے آن لائن یا لائیو بیٹھ کر فرش اضافے کے ذکر محمد و آل محمد کی یہ سعادت کو حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم کو بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، جس طرح سے بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر بھی مجھے اور آپ کو توفیق کا مل جانا عطائے پروردگار عالم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. رحمت پروردگار عالم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. عزیزداران امام، یہ وہ فرش ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ افراد ہیں جن سے دوری گوارا نہیں ہے. کسی صورت بھی گوارا نہیں. مولا کے پاس سنا ہوگا نا آپ نے، مولا کے پاس ایک چاہنے والا آیا اور آ کے اس نے کیا کہا؟ مولا بے حد غریب ہوں، مولا بہت غریب ہوں. چھوٹے امام علیہ السلام کا واقعہ ہے. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں آپ غریب نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں مولا میں بہت غریب ہوں، آپ کو شاید علم نہیں ہے. امام فرماتے ہیں نہیں آپ غریب نہیں ہیں، مت کہیں خود کو غریب. اس نے پھر تیسری دفعہ دہرائی مولا بے حد شدید غربت ہے. اچھا اب امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اچھا پھر ایک کام کیجئے، آپ یہ جو محبت ہماری آپ کے دل میں ہے نا یہ ہمیں واپس کہے. کہا مولا پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ پھر خود کو غریب مت کہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہندوستان سے کہتے ہیں اس وقت کا واقعہ جب یہ بحری جہاز کے ذریعے نا سفر ہوا کرتا تھا، تو وہ حج کے لیے گئے. بحری جہاز کے ذریعے انہوں نے حج کے لیے سفر کو اختیار کیا. کہتے ہیں ہم گئے اس سفر کے دوران کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ سنا کر وہ ہمیشہ ساری زندگی رویا کرتے تھے. تو وہ مجھے اور آپ کو بھی نا ایک سورس آف انسپریشن دیتا ہے. وہ جو واقعہ ہے وہ مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کسی طرف. کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر جب وہ مدینے گئے تو کہتے ہیں وہاں پر نا ایک جگہ پر یہ لوگ سب جمع ہو جاتے تھے. گرمیاں تھیں بہت شدید، تو ان کا جو گروپ تھا وہ بیٹھتا تھا ایک جگہ، تو یہ کھانا وغیرہ کھاتے تھے. تو کہتے تھے تربوز ہم لوگ کھاتے تھے بیٹھ کے، اور جو تربوز جو بچ جاتا ہے جیسے وہ جو اندر وہ جو اس کے چھلکا ہوتا ہے اس میں ہلکی ہلکی سی ریڈ کلر کی جو ایک گودا کہتے ہیں، گری کہہ لیں، اس کو وہ پھینک دیتے تھے وہ باہر. برابر میں ایک ڈسٹ بن سا تھا. تو کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ ایک تقریباً کوئی 7-8 سال کا بچہ آتا ہے اور وہ آ کے اس گری کو خاموشی سے بیٹھ کے اور کھاتا ہے. کہنے لگے 1-2 دن ہم نے یہ مانیٹر کیا، ہم سب دوستوں نے ساتھیوں نے. اس کے بعد ہم نے اس بچے کو کہا کہ آپ کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہاں مدینے میں قریب ہی میں رہتا ہوں. میرے جو والدہ ہیں وہ تنہا میری پرورش کر رہی ہیں، اور والد جو ہیں انہوں نے ایک شادی کر لی ہے. تو میری والدہ جو ہیں وہ اتنے کرائسس ہیں شدید کہ پیٹ میرا بھر نہیں پاتا. تو میں باہر نکلتا ہوں، مانگنا میرا شعار نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے میں یہاں مجھے تربوز کے چھلکوں میں کچھ گری مل جاتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ نا روزانہ آ کے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو تم ہمارے ساتھ جو 3 ٹائم کا کھانا ہے، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، تو ہمارے ساتھ. کہتے ہیں ہم نے اس کو دعوت دے دی.
وہ ہمارے پاس روزانہ آ جاتا تھا، ہم جتنے دن وہاں رہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا. کہنے لگے کہ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ ہمارا واپسی کا ارادہ ہے، اب ہم اپنے وطن جاتے ہیں، تو تم اپنی والدہ سے نا پوچھ لو کہ کیا وہ تمہیں ہمارے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہیں، ان کو میرے بارے میں ڈیٹیلز بتا دو. تو اگر وہ تمہیں ہمارے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہیں تو تم ہمارے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں پہ پڑھاؤں گا، اسکولنگ کراؤں گا تمہاری، تمہیں ایک اچھا سا لائف سٹائل دے دوں گا، اس کے بعد جب تم بڑے ہو جاؤ تو واپس آ جانا. کہتے ہیں اپنے والدہ سے اس نے پوچھا، اجازت لی، والدہ سے اس کو اجازت مل گئی. انہوں نے بھی اس کی والدہ سے بات کر لی، ان لوگوں کی آپس میں بات ہوئی. والدہ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں اپنے ساتھ ہندوستان. کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ بحری جہاز میں بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ آ گیا وہ. کہتے ہیں جہاز روانہ ہوا، اب وہ ان کو نا چچا کہنے لگا تھا. تو کہتا ہے کہ اچھا چچا، اب وہ اس کا وہ مکالمہ وہ بتاتے تھے. کہتے ہیں بچے نے کہا چچا کیا ہندوستان میں مجھے اچھے سے کپڑے ملیں گے؟ اب بچوں کی تو یہی ڈیزائرز ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی. تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں بہت بہترین اچھے اچھے لباس دلاؤں گا. چچا وہاں اچھا کھانے کو ملے گا؟ کہا ہاں بہترین کھانا دوں گا. اچھی سی اسکولنگ ہوگی، میں اچھے اسکول جاؤں گا؟ انہوں نے کہا آپ بہترین اسکول میں آپ کا داخلہ کراؤں گا، میری اچھی سی کتابیں ہوں گی. کہا ہاں. کہتے باتیں کرتا جا رہا ہے، مجھ سے پوچھتا جا رہا ہے. اچانک نا وہ گنبد خضرا پہ نظر پڑی. جب وہاں سے گزری نا تو کہنے لگا اچھا وہاں پہ یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ گنبد ہوگا؟ تو کہنے لگے میں نے کہا نہیں دوست، اگر یہ وہاں ہوتا تو پھر میں یہاں کیوں آتا. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا. اس نے کہا کہ یتیمی اپنی جگہ، مفلسی اپنی جگہ، ناداری اپنی جگہ، غربت اپنی جگہ، بھوک اور افلاس اپنی جگہ، مگر اس سے جدائی گوارا نہیں. تو یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہی تھی نا، یہ ایک مثال ہے میرے اور آپ کے لیے. بہت زیادہ مشکل حالات ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وبا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوئے ہیں. صرف اس وبا کی وجہ سے، صرف بیماری کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں لوگ، فائنینشلی بھی بے حد شدید کرائسس کا شکار ہوئے ہیں. لیکن جس چیز سے دوری گوارا نہیں ہے وہ در محمد والے محمد ہے، وہ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام ہے، وہ نام حسین علیہ السلام ہے. اصل غربت یہ ہے کہ میں اور آپ ان ہستیوں سے دور ہو جائیں. اصل ناداری یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے در سے دور ہو جائیں. اصل غربت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ میرا اور آپ کا گریہ کس لیے ہے. یقین مانیے یہ لاچاری کے اوپر کوئی گریہ نہیں ہے. حسین ابن علیہ السلام لاچار نہیں تھے، میرے امام مجبور نہیں تھے، میرے امام بے کس نہیں تھے. ہم نہ مجبوری پہ روتے ہیں، ہم نہ لاچاری پہ روتے ہیں، ہم نہ امام کی کسی بھی بے بسی پہ نہیں، بے بس نہیں تھے. عزاداران امام کیوں روتے ہیں معلوم ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، کاش کہ ہم وہاں موجود ہوتے. کیوں روتے ہیں؟ کہ مولا اب جب آپ کے فرزند تشریف لے کر آئیں گے تو اس قابل ہو جائیں کہ امام ہم اٹھ کر اس طرح استقبال کر سکیں کہ موجود رہیں حقانیت کا ساتھ دینے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ بہت بگ کراؤڈ ہو، بہت بڑا مجمع ہو، بہت زیادہ تعداد ہو ان لوگوں کی کہ جو حق کے اوپر چلنے والے. یہ لاجک یہ کلیہ تو بہت پہلے دے دیا تھا نا. کب دیا تھا؟ جب جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا تھا، نکال دیا تھا نا شہر سے. تو مولا کائنات کیا فرمایا تھا؟ اے ابو ذر حق پہ چلنے والوں کی اقلیت سے مت گھبرانا، کم تعداد سے نہیں گھبرانا، کیونکہ حق پہ چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. کم لوگ ہوں گے، حق کا نام لینے والے کم افراد ہوں گے، قلیل ہوں گے، لیکن نام لیوا ہر دور میں رہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ بہت عالمی سمندر کے گہرے پانیوں کے اندر یہ ملک ہے. انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں ملے گا. یہ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ یہ بالکل 20 سمندر میں 2 ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس ملک میں ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 50 لوگ ہیں. ان کی اپنی کرنسی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ ان کے ہاں اپنے قوانین چلتے ہیں. آپ 200 پاؤنڈ دیں اور ان کی نیشنلٹی حاصل کر لیں اس ملک کی.
چھوٹا سا پاکٹ سائز ملک ہے. اگر میں اور آپ اپنی زبان میں بات کریں تو ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز ملک، اپنی کرنسی ہے، اپنے قوانین ہیں، اپنا سربراہ مملکت ہے ان کا. اس چھوٹے سے پاکٹ سائز کے ملک نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. بتانا کیا مقصود ہے کہ مجھے اور آپ کو، اب میں اور آپ جب عالمی منظرنامے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جو اپنے مفادات کے لیے. مجھے اور آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے اور میں اور آپ اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں. فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ فوراً جو ہے وہ باطل مٹ جائے گا، لیکن مٹنا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے تاکہ شمار ان افراد میں ہو کہ جو حق کے راستے پر چلنے والے تھے، جو باطل کو مٹانے والے. وہ جو چھوٹی سی چڑیا تھی، وہ بڑی زمین، وہ جو روایت ہے نا، پوری روایت موجود ہے، اتنی پریشان، اتنی ڈسٹرب، پوری کی پوری عربی کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے وہ پریشان ہوتی رہی. وہ ارد گرد کی جو پرندے تھے وہ قریب آ گئے. کیوں پریشان ہو؟ کس لیے پریشان ہو؟ کہا اس لیے کہ جو خدا کا دوست ہے اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیا کر سکتی ہو؟ تم کیا کرو گی؟ میں اپنی چونچ میں پانی لے کر جاؤں گی تو تمہارا چونچ کا پانی بھلا وہ آگ کیسے بجھا دے گا؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ شمار ان لوگوں میں ہو جو آگ بجھانے والے. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنا شمار کروانا ہے. مجھے اور آپ کو اگر انسان بننا ہے نا، اپنے انسان بنے رہنا ہے، تو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا شمار ان افراد میں کروانا ہے کہ جو حق کو پہچانتے بھی ہیں، جو حق پہ چلتے بھی ہیں. مشکلات آئیں گی، لیکن جو مشکلات آتی جاتی ہیں، جیسے جیسے آتی جاتی ہیں، ویسے ویسے ایک مومن کا قلب مضبوط، چھٹے امام کہتے ہیں، مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، مومن کا قلب مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے. آتی ہی اس لیے ہے مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے. تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. تو حقیقت تو یہ ہے عزاداران امام کہ جب ایک عزادار کا ہاتھ ماتم کے لیے اپنے سینے کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ حق کا فالوور ہے، ماننے والا ہے. ماتم کو جو اٹھا ہے عزادار کا پنجہ، افراد کے سینے پہ ہے افراد کا پنجہ. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو عزادار کا جو پنجہ ہے یہ ایک تماچا ہے یزید کے رخسار کے اوپر. مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ جو میں اور آپ جن کے فالوور ہیں، جن کو مانتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس محبت میں کتنے سچے ہیں؟ اتنے ہی سچے کہ جب میں اور آپ سمجھ لیں کہ گریہ کس لیے ہے، رونا کس لیے ہے. نہیں، بے بس نہیں تھے. یہ تو ہماری شاعری نے بنا دیا. یہ تو ہمارے جو شعراء حضرات ہیں، وہ شاعری کا تو مقام یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ بات اوپر کو چلی جاتی ہے. بہت بعض دفعہ بے بس نہیں تھے، لاچار نہیں تھے. وہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر شمر آ جائے، یزید آ جائے، تو وہ جتنا ہم بے بس شو کرتے ہیں مولا کو وہ پہچانیں گے نہیں کہ ہم امام حسین السلام کی بات کر رہے ہیں. امام بہت مضبوط پرسنالٹی کا نام ہے. حسین علیہ السلام ایک آدمی نہیں ہے، آدمیت کا نام ہے. انسان نہیں ہے، انسانیت کا نام ہے. حسین نہیں ہے، حسینیت ہے پوری کی پوری. ایک پوری کی پوری درسگاہ ہے، ایک پورا کا پورا مدرسہ ہے، ایک پوری کی پورے اسکول آف تھاٹ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کجی ہو؟ مجھے اور آپ کو، اگر میں اور آپ نہ سمجھے تو کجی یہاں ہے، کمی یہاں ہے، یہاں میری اور آپ کی سوچ میں کمی ہے. میں نے اور آپ نے سمجھنے میں کوتاہی کر دی، میں نے اور آپ نے جاننے میں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ذہنوں میں سما جائیں نا تو یہ ہستیاں، تو پھر میری اور آپ کی زندگی کا انداز ہی بدل جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ آئی ہیں، چلی جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جڑے رہنا ہے حقانیت کے اس بہترین در سے، اسکول آف تھاٹ سے. اگر جڑے رہیں گے تو استقبال امام کر سکیں گے. جڑے رہیں گے تو پھر استقبال امام کر سکیں گے. پوری رات کی کشمکش، یقین مانیے دنیا بڑی رنگین ہے. یہ دنیا انتہا سے زیادہ رنگین ہے. آسان نہیں تھا. عمر ارشاد کوئی آسان پرسنالٹی نہیں تھا. عمر ارشاد کو بھی ٹریپ کرنا کوئی بہت ایزی کام نہیں تھا. ٹریپ کیا گیا تھا اور ہو گیا.
کھینچتی ہے دنیا اپنی طرف، رنگینی اپنی طرف کھینچتی ہے. میں تمہیں ایران کی حکومت دے دوں گا، جو چیز میں اور آپ آج رہے پڑھتے ہیں، تاریخ میں اس کا نام رہے ہے، ایران کی حکومت دے دوں گا، میں تمہیں حکمران بنا دوں گا. آ گیا تھا نا. دنیا ایسی ہی ہے. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ سانپ سے زیادہ رنگین مگر اس سے زیادہ زہریلی. کبھی اگر میں اور آپ کسی خوبصورت رنگین سانپ کو دے دیں، جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے. وہ نیشنل جغرافک چینل کبھی لگائے، ایسے ایسے زہریلے سانپ آ رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی حسین ہوتے ہیں. کیا کیا لاجک دیتے ہیں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام. انتہائی اٹریکٹیو ہے، انتہائی کھینچنے والی، انتہائی پر اثر، مجھے اور آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف. کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کربلا کی طرف دیکھنا ہے. ایک خیمہ ہے اور ایک اور خیمہ ہے، دو خیام کے اندر دو شخصیات پوری رات جاگتے رہے. عمر سعد بھی جاگتا رہا اور جناب حر بھی جاگتے رہے. ایک حر سے حر علیہ السلام بن گئے، ایک لعنت اللہ قرار پایا ہمیشہ کے لیے عزاداران امام. میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت کہ پھر اچھا یہاں پر مجھے اور آپ کو مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ وہ دروازہ ہے جو ہر حر کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ وہ در ہے جو ہر وقت آنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو کھول کے رکھنا ہے اس دروازے کو. اپنا اخلاق، اپنے الفاظ، اپنی بات، اپنے ہر فکر سے ہر آنے والے حر کے لیے راستہ کھلا رہے، کہیں کوئی سختی نہ ہو جائے. میں اور آپ کس کے فالوور ہیں؟ جب آئے تھے نا مولا کے در کے اوپر تو کس طرح سے آئے تھے؟ جناب حر گھیر کر لائے تھے، پریشان ہیں، پوری رات پریشان رہے. اچھا اس پریشانی کے اندر نا عمر سعد کے پاس بھی گئے اور اس سے کیا کہا تھا؟ تم تو مارنے کی بات کر رہے ہو، تم نے تو کہا تھا گھیر کے لانا ہے اور اب تم مارنے کی بات کر رہے ہو. کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا کہ مارنا ہے تو تم گھیر کے نہ لاتے، اور تمہارے علاوہ اور کوئی تھا نہیں جو گھیر کے حسین کو کربلا لائے. اللہ بہت خوبصورت جملہ ایک عالم دین نے پڑھا. وہ کہتے ہیں عمر سعد یہ یزید کیا گھیر کے لائے تھے، حسین گھیر کے لائے تھے ان کو کربلا. ان کی کیا ہستی، ان کی کیا اوقات کہ وہ حسین علی نابود کر دیا، مٹا دیا. آج اس کا نام بھی کہیں نہیں ہے. عزاداران امام کہا اگر تجھے بتا دیتا کہ مارنا ہے تو گھیر کے نہ لاتا. واپس آیا، اکیلا نہیں آیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، رفقا کو ساتھ لیا، اور ایک گروپ کی طرح سے، ایک لشکر کی طرح سے، ایک چھوٹے سے لشکر کی بڑی دل کو تقویت ہوتی ہے. کتنا اچھا لگا. عباس تیروں کا رخ نم، ہمارا دوست آ رہا ہے، نیچے کر لو تیروں کو. علی اکبر، قاسم ہمارا دوست آ رہا ہے. ایک مرتبہ عزاداران امام میرے امام کے خیمے کے قریب آئے، بیٹھ کر آئے تھے، گھٹنیوں کے بل چل کر آئے تھے، ہاتھوں کو پشت پر بندھوا کر آئے تھے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر آئے تھے. روایتیں کہتی ہیں کہاں میری آنکھوں کو باندھے، اٹھ کر بات کی تھی، آنکھوں کو اٹھا کر بات کی تھی، میرے ہاتھوں کو باندھے، سواری کی لگام کو تھاما تھا. عزاداران امام کس طرح سے آئے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آتا ہے. امام علیہ السلام نے آگے بڑھ کے جناب حر کے دونوں شانوں کو تھاما، کھڑا کیا، ماتھے پہ بوسا، یہاں پر رکے نہیں ہے عزاداران امام. ایک ہاتھ پسے گردن، ایک ہاتھ پسے پشت. تاریخ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں ایک ہاتھ پسے گردن، ایک ہاتھ پسے پشت، ماتھے پہ بوسہ دیا. کیا کہا؟ حر آپ میرے بھائی. قدموں میں بیٹھ گئے امام کے. مولا بہت معافی کا خواستگار، مولا مجھے معاف کر دیجیے. امام عزاداران امام، حقیقت تو یہ ہے کہ انتہائی بہترین نگاہ رکھنے والا میرا مولا حر کو کس طرح منتخب کیا ہے. جب روز عاشور آیا 10 محرم الحرام آئین، این وہ وقت
کہ جب جناب علی اکبر کو بھیجنا چاہتے ہیں، مولا مرتب کر رہے ہیں فہرست کو، ایسے میں جناب حر قریب آئے تھے اور قریب آ کے کیا کہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے مولا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا جوان بیٹا موجود ہو اور آپ کا جوان میدان میں جائے؟ مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عزاداران امام حسین ابن علی علیہ السلام سے اجازت لی ہے، جو بھی شہید ہونے کے لیے جاتا ہے پہلے مولا کے پاس حاضر ہوتا ہے، امام وقت سے اجازت لیتا ہے، مقتل کی سمت جاتا ہے۔ جناب حر کا جوان بیٹا میدان کی سمت روانہ ہونے سے پہلے حسین ابن علی علیہ السلام سے اجازت کا طلبگار ہے، مولا سے اجازت ملی ہے، اپنے باپ سے رخصت لی ہے۔ حر کی کتنی عمر ہے؟ لکھا ہے بوڑھا باپ۔ اور کے لیے مقاتل کی کتابوں نے جو ورڈ استعمال کیے، جو لفظ استعمال کیا، ارے وہ ہے بوڑھا باپ۔ مقتل میں پہنچے ہیں جناب حر کا جوان بیٹا، جنگ کی ہے عزاداران امام، اور ایسی جنگ کی ہے کہ دشمن کی فوجیں پیچھے کی طرف ہٹتی جاتی تھیں۔ بہترین امام کے پاس بہترین دستہ ہے، بہترین لشکر ہے میرے امام کے پاس، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہترین مرتب، بہترین تربیت یافتہ۔ ایسے میں زمین پر گرا ہے، جتنے بھی افراد، جتنے بھی گرنے والے ہیں، کچھ کے علاوہ جو بھی گرتا تھا وہ مولا کو آواز دیتا تھا۔ جناب حر کا جب بیٹا گرا ہے نا تو اس نے اپنے بابا کو آواز دی ہے، بابا میں مقتل میں گر گیا ہوں۔ عزاداران امام میں اکثر پڑھا کرتی ہوں، خدا تمام ماؤں کے دلوں کو آباد رکھے۔ بڑی محنت لگتی ہے ایک جوان اولاد کو پروان چڑھانے میں۔ خدا نہ خواستہ کہیں سے خبر آ جائے، کہیں سے خبر آ جائے، خدا نہ خواستہ کہ بیٹے کو کچھ ہو گیا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہیں بائک ہٹ ہو گئی، دلوں میں ہاتھ رکھ کے کیفیت کو تصور میں لائیے گا۔ عالم کیا ہوتا ہے ماں کا یا باپ کا، کہا جائے کہ فوراً پہنچے آپ کے بیٹے کا، اللہ یقین مانیے، قسم بخدا ایک ماں سے واقف ہوا عزاداران امام، کسی پل قرار نہیں ہے اس ماں کو، ان بوڑھے باپ کو قرار نہیں ہے، ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ میری مجلس سن رہی ہوں، ہو سکتا ہے بعد میں سنیں، یقین مانیے جب سے میری بات ہوئی ہے، جب سے واقفی، ایک بے قراری، ایک بے چینی ہے، منتظر ہے کہ کسی طرح سے جب جاؤں گی تو اپنے بچے سے ملاقات کروں گی، یقین مانیے۔ کہتی ہیں جب ایکسیڈنٹ کی خبر آئی ہے نا محسن کی، خدا اور ماں کے دل کو قرار دے، کہتی ہیں مجھے نا نظر نہیں آتا تھا، کہتی ہیں پہلا فون آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہتے ہیں ہم نے ٹیکسی منگائی، ہم بیٹھے، اس کے بعد دوسرا فون آیا کہ بچے کا نظر آنا بند ہو گیا، کہتی ہے سب مجھے نہیں میرے شوہر کو بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ ارے جتنی تیز رفتاری سے پہنچ سکتے تھے پہنچے ہم، اگر سب سے پہلے جو پہنچے تھے وہ والدین تھے۔ ارے یہی ہوتا ہے نا عزاداران امام، ایک جوان بیٹا اگر حالت نزا میں آواز دے رہا ہو تو قانون فطرت یہی ہے، فطری عمل یہی ہے، ماں اور باپ یا باپ سب سے پہلے پہنچتا ہے، اور بھی پہنچا تھا۔ ارے مگر کیا دیکھا، ارے میرا حسین ابن علی علیہ السلام ان کے جوان بیٹے کے راجہ، ارے یہی بار نہیں، ارے جھک کر اٹھانا چاہتے، اللہ اکبر۔ شاید دنیا کا سب سے بھاری بوجھ
ایک جوان بیٹے کا لاشا دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہے. پروردگار عالم سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. جھک کے اٹھانا چاہتے ہیں, جھک کر اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں بوڑھا باپ, ارے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا. حسین اٹھائے گا آپ کے بیٹے کا لاشا. ارے مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں آقا حسین ابن علی علیہ السلام بالکل اسی طرح سے حر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا جس طرح سے علی اکبر کا اور لاشا اللہ کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا تھا. ارے وہی بوڑھا باپ جو کچھ دیر پہلے جناب حر سے یہ فرما رہے ہیں کہ حر بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. عزاداران امام بس کچھ ہی گھنٹوں کی بات, اسی بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا ہے پڑھیں گے نا ہم کل یا پرسوں. اس شہادت کا ذکر کریں گے عزاداران امام. ہاں, حر کے لاشے کے اوپر کھڑے ہو کر آخری چند لائن حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک یادگار جملہ کیا فرمایا تھا؟ اے حر, آپ واقعی مرد آزاد ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام بالکل صحیح رکھا تھا. حر دعا پروردگار عالم سے یہ ہے کہ بار الہ توفیق عطا فرما کہ میں اور آپ حقانیت کے راستے پر چلتے ہوئے مثل حر امام سے متمسک رہ سکیں. پروردگار عالم توفیق عطا فرما کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے ناصران میں ہو. رب العالمین امام کے ظہور میں تعجیل فرمایا. پروردگار جہاں پر بھی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے, پروردگار تمام کی حفاظت فرما. ان میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام پڑھنے والے اور عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. علی لعنت اللہ ماتم اے حر اے حر اے حر اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. پسر کے سینے سے برچھی چھڑانا مشکل ہے. اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. ڈھیلے پدر کی جو حالت ہے حر سمجھتا ہوں تمہارے صبر کی, لیکن میں داد دیتا ہوں کہ جیسے تم یہاں آئے ہو آنا مشکل ہے. اے حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. اے حر جوان کا لاشا
اٹھانا مشکل ہے. حسین کہتے تھے رو کر یہ حر کے بیٹے سے سمجھ رہا ہوں اذیت تیری میرے بچے. بریدہ حلق سے یوں مسکرانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. غریب باپ کا یہ امتحان نہیں لوں گا تمہارے لال کو کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا. اٹھا کے لاش کو خیموں میں جانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. تمہاری زوجہ کو زینب سنبھالتی بھیا عجیب وقت ہے ماں کو بتائیں گے آدھا جو باپ کے لیے ماں کو بتانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. جو حال ہونا ہے قاسم کا اس کا حال نہ ہو کہ تیرے لال کی میت تو پائے مال نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ ٹکڑے اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. پکارا حر کا پسر رو کے اے شہ عصمت سلام کے لیے اٹھنے کی بھی نہیں ہمت کہ پیاسے ہونٹوں سے مولا بلانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. یوں زرد چہرہ ہے جیسے کہ جان نکلتی ہے. میں دیکھتا ہوں کمر تیری جھکتی جاتی ہے. تیرے لیے یہ شہادت بھلانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. صدائیں آتی تھی اکبر یہ حر کی لاش سے اکیلے لاشا اکبر اٹھاؤ گے کیسے. کہا تھا آپ نے میت اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. حر جوان کا لاشا اٹھانا مشکل ہے. علی مولا یا 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ اللہم صلی علی محمد.
السلام علیکہ ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ غازی ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ قاسم بن الحسن مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ حبیب ابن مظاہر وحر شہید ریائی، السلام علیکہ ساداتی مولائی جمع رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے غریبان مولائے بے کسان زامنان یتیمان بادشاہ خراسان، السلام علیکہ غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ مغز شیعت زوار فی ام الجزائر، السلام علیکہ سلطان عرب والا جم یا ابو الحسن یا ابن موسی الرضا الرازب القدر والقضا وروحی وجسمی لق الفدا، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی وسلم، السلام علیکہ صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ امام الانس والجان، السلام علیکہ امام زماننا، حازج اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔